السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی پڑی ہے اور ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں اس وقت سیاست بہت تیز ہو گئی ہے۔ دن بدن ملک کی جو حالات ہیں معاشی اور مہنگائی بے روزگاری کے، وہ جہاں پر خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہیں پر جو سیاسی حالات اور واقعات اور معاملات ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کی جانب سے 90 دن کے اندر انتخابات کا جو اعلان ہے وہ ایک بم شیل سے کم نہیں ہے۔ جس طریقے سے نگران حکومت نے عوام کے اوپر آتے ساتھ ہی دوسرے دن بم شیل مارا تھا، بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت بم شیل مارا ہے، ایک بم مارا ہے اور 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ نواز شریف نے بھی پاکستان آنے کا اعلان کیا اکتوبر میں، چلیں ستمبر میں نہ آئیں، اکتوبر میں آ جائیں، لیکن آ جائیں۔ اور عمران خان کی رہائی، عمران خان کو آخرکار ان کو بھی جیل سے آزاد کرنا ہے، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پہلے تو میٹنگ ہوئی، ایک بڑا اہم ترین اجلاس ہوا، اس کے بعد CEC کی میٹنگ ہونی ہے اور شہری رحمان، فیصل کریم کنڈی، نیئر بخاری، ان کی جانب سے جو انتخابات کے حوالے سے کہا گیا کہ 90 دن میں انتخابات کروانے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق اس نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری، اور ساتھ ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح پیغام دے دیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، اس وقت بڑی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، ایک آپ نے بات سمجھنی ہے کہ پاکستان میں جب بھی یہ انتخابات ہوتے ہیں یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے، رسمی کارروائی ہوتی ہے، خانہ پوری ہوتی ہے۔ اصل میں پیچھے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ڈیل طے ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے ہیں، کس کو کتنا شیئر دینا ہے، حکومت کہاں ملنی ہے، یہ کافی حد تک چیزیں طے ہو جاتی ہیں، پھر اس کے مطابق چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، سوائے نون لیگ کے پیپلز پارٹی بھی اب چاہتی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور PTI بھی چاہتی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ اب شہری رحمان، فیصل کریم کنڈی اور نیئر بخاری، جو پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے جو اہم ترین نکات، اہم ترین چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ PTI کی عمران خان کی براہ راست سپورٹ اور حمایت، 90 دن کا الیکشن، اس کی ڈیمانڈ، اس کی سپورٹ، لیکن جب اپنی حکومت تھی اور پنجاب اور KP کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروائے، یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ، یہ جو اہم ترین پریس کانفرنس اور اس کے نکات۔ سب سے بڑا جو مطالبہ کیا گیا شہری رحمان اور فیصل کریم کنڈی اور ساتھ میں نیئر بخاری کی جانب سے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا سب سے پہلا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ 90 دن میں انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر CCI کے اندر اپنے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے ذریعے اس چیز کو انڈورس کیوں کیا، اپروو کیوں کیا، مور کیوں لگائی کہ پہلے مردم شماری ہونی چاہیے، حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، پھر انتخابات ہونے چاہیے؟ تو وہاں پر مراد علی شاہ اور شہری رحمان اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا، دیکھیں ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، یہ جو سارے معاملات ہیں یہ 90 دن کے اندر پورے ہو جانے ہیں۔ اس کا جواب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے شاہ زیب خان دادا کے انٹرویو میں پروگرام میں دیا کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں، ایسی تو کوئی گارنٹی دی نہیں، ایسی کوئی ضمانت دی نہیں، ہم نے تو کوئی اس طرح کی بات کی نہیں۔ تو یہ خود سے انہوں نے بات کر دی۔ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی نے خود سے بات کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اب اپنی سیاست کر رہی ہے۔ اب نون لیگ کو بھی اپنا اسٹریٹجی بنا کے آگے آنا پڑے گا، اور انہوں نے اسٹریٹجی بنا لی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تو پیپلز پارٹی جو 90 دن میں انتخابات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو اس طرح کا کوئی معاملہ کچھ طے ہوا ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ تو 90 دن کی بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جا رہے ہیں آگے، اور الیکشن آگے جانے کی صورت میں یہ نہ ہو کہ نون لیگ چپ چپیتے مسنے بن کے، کنے بن کے
اپنی کو ڈیل بنا لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وفاق بھی نکال لے، پنجاب بھی نکال لے، کے پی بھی نکال لے، اور سندھ کے اندر ایم کیو ایم اور جی ڈی اور اس طرح سے کوئی اور اتحاد بنا کے پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا جائے، اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کو ختم صفایا کیا جائے جس طرح سے پچھلے دن ہوا۔ تو نون لیگ کے ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی پلان ہے تو پیپلز پارٹی پر میدان میں کودی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کوئی ڈیل بنا لیں، ہم کم از کم پریشر کو بلڈ اپ کریں گے، الیکشن 90 دن میں کروائیں، کیونکہ یہی وہ ایک چیز ہے جس کے اوپر اگر آپ زور دیں گے، یہ دم پر پاؤں رکھیں گے، تو پھر آپ کی طرف معاملات آئیں گے، پھر آپ کی طرف توجہ ہوگی کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے، 90 دن میں انتخابات کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ 90 دن کے انتخابات انہوں نے اب کہہ دیا، 90 دن کے لیے انتخابات۔ ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صدر کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے کہ صدر اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے 90 دن میں، اور الیکشن کمیشن کے پاس جو ایکٹ کر کے ترمیم کر کے، حالانکہ ترمیم انہوں نے کی، ترمیم کر کے جو آرٹیکل ڈالا گیا اس کی کوئی وقت نہیں، حیثیت نہیں، جو آئین ہے وہ سپریم ہے، اور وہ آئین صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن اناؤنس کرے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں 90 دن میں انتخابات کروائیں، تو اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے اور صدر اعلان بھی کر دیتا ہے، پھر بھی انتخابات نہیں کروائے جاتے ہیں، اور یہ اگلے 10-15 دن میں یہ والا جو ہفتہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس میں تمام چیزیں باہر آنی ہیں، سامنے آنی ہیں، پھر سپریم کورٹ کا آپشن بچتا ہے، عدالت کا آپشن بچتا ہے۔ پی ٹی آئی تو پہلے ہی اعلان کر چکی ہے، تو اگر پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پھر سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ میں جا کے یہ اس حوالے سے پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے، اور اس چیف جسٹس کے سامنے دیکھیں، اپنے چیف جسٹس سے جو امیدیں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جب آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر بارے نیارے ہیں، پھر ستے ہی خیراں، پھر موچا ہی موچا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے والے جج ہیں، اپرائٹ اور کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابق، تو ان کے سامنے بھی پٹیشن جاتی ہے، تو 90 دن کے اندر آخرکار انتخابات، اور جو پہلے تھی کے پی اور پنجاب کے اندر انتخابات کی ڈیٹ، وہ 90 دن ہی انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا، 90 دن کے اندر ہی انتخابات ہونے چاہیے۔ تو یہ جو پنجاب اور کے پی کا سیٹ اپ تھا، یہ اس کا مطلب غیر آئینی، غیر قانونی ہو گیا۔ تو آئینی قانونی بحران بہت زیادہ اس وقت جنم لے چکے ہیں۔ اگر یہ معاملہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو پورا کا پورا جو اس ٹائم نگران سیٹ اپ ہے چاروں صوبوں اور وفاق کے اندر، اس کے اوپر بھی سوال کھڑا ہو جانا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے، اور پھر بھی اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو آپ کا پورا نظام حکومت رک سکتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تو کم از کم ایک پیج پر ہے، یہ دونوں سڑکوں پر آ جائیں گے، اور سڑکوں پر آ کے احتجاج شروع کر دیں گے، پھر اور زیادہ پریشر پڑے گا نگران حکومت انوار اللہ کھاکڑ کے اوپر، کیونکہ یہ جو بلوں کا پریشر پڑا ہے اور انوار اللہ کھاکڑ نے میٹنگ بلائی ہے۔ اسی طرح سے جب یہ پی ٹی آئی باہر نکلے گی اور پیپلز پارٹی باہر نکلے گی تو ایک پریشر بلڈ اپ ہو جانا ہے، اور اب آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ مل کے نہیں چلنا چاہتی۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اگر ہم چلیں گے، ملیں گے، تو یہ اپنا ہی نقصان کریں گے، اپنا ہی کباڑہ کریں گے، تو بجائے ان کے ساتھ ملنے کے ہم اپنی پالیسی بنا کے چلیں۔ نون لیگ والوں نے پالیسی بنا لی ہے واپسی کے حوالے سے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بڑا اگریسو قسم کا بیانیہ بنانا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا ہے، پیا کو بھی، اور ایک سازش کو بے نقاب کرنا ہے، اور وہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ووٹ کو عزت دو، وہی رولا رپا شروع کرنا ہے۔ تو یہ ان کا پلان ہے۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی اب اپنے پلان کے مطابق کام کرے گی، نون اپنے پلان کے مطابق کام کرے گی، اور پی ٹی آئی اپنے پلان کے مطابق کام کر رہی ہے۔